بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس اجتماع میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور چند ہی دنوں میں وہ ماہ مبارک ہمارے اوپر ذو فگن ہو رہا ہے. اللہ کریم پوری امت مسلمہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کی بہاریں اور خوشیاں نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر بین العبد و ربہ، کہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بہا بعد اللہ بینہ و بین النار 70 خریفا. جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت اور بعد اور دوری ڈال دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے جہنم سے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کے قریب کرتا ہے، جنت کی نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان کے اوپر منحصر اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ رمضان میں تو اسے فرض کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے سال میں جب بھی بندہ روزہ رکھنا چاہے اسے یہ نعمت عطا کی گئی ہے. سوائے عیدین کے اور ایام تشریق کے جب بھی کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو سنت کا روزہ، نفل کا روزہ، وہ بھی اس کی عبادات میں شامل کیا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے اور ہر مہینے میں ایام بیز کے روزے رکھتے، اور پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ایک صحابی، ان کو روزوں سے اس قدر پیار تھا کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا لما تبکی، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگی اب کی علی ظمأ الحواجر، کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ سخت گرمی کے موسم میں جب میں پیاس برداشت کرتا تھا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں پیاسا رہتا تھا، تو اس میں جو لطف اور جو راحت مجھے محسوس ہوتی تھی، اب میں اپنے وصال کے وقت اس لطف اور اس راحت پہ رو رہا ہوں. تو یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول مبارک تھا کہ وہ سخت گرمیوں میں پیاس برداشت کرتے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اللہ اس کا علم عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو خود انسان کو پیدا فرمانے والا ہے، جس نے اس جسم کو تخلیق کیا، ہمیں جان عطا فرمائی، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں تمہارے لیے راحت اور بہت سی جو ہے وہ فوائد رکھ دیے گئے ہیں. ہمارے آستانہ عالیہ بھیرا شریف کے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ حضرت امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور اس میں ناغہ نہیں فرماتے تھے. اسی طرح حضور غازی اسلام
حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ صوم داؤدی رکھا کرتے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے، اور یہ ان بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جو روزے کے فضائل کو بیان کرتی ہیں تو وہ بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق فرمان ہے، فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا کرتا ہے، اسے دو راحتیں عطا فرماتا ہے، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک راحت اور خوشی وہ ہے جو روزہ رکھنے والے کو افطار کے دسترخوان پہ نصیب ہوتی ہے، کہ جہاں وہ پانی پیتا ہے، وہ غذا کھاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا حکم پورا کر کے جب اس رزق حلال کو لیتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا دوسری خوشی اسے اس وقت محسوس ہوگی جب وہ خوشی کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العزت کے جلوے کو دیکھے گا تو اسے اس روزے کی اور زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ پھر اس میں جو بھوک ہے، جو تعب ہے، جو پیاس ہے، جو اپنے آپ کو تھکانا ہے، وہ ویسے ہی نہیں رکھ دیا، بلکہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس میں اتنی مشقت اس لیے رکھی ہے کہ یہ عبادت بندہ میرے لیے کرتا ہے اور اس کی جزا بھی میں رب اسے خود عطا فرماتا ہوں۔ اور بعض صوفیاء اور مفسرین نے ترجمہ کیا انا اجزی بہ کا مطلب کہ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود اپنے جلوہ جہاں آرا سے اس کو جو ہے وہ شاد کام کرتا ہوں، تو میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، ان صبر کرنے والوں کو جب اجر عطا کرنے کی باری آئے گی تو حساب کر کے اجر نہیں دیا جائے گا، بے حساب اجر عطا کیا جائے گا، ان کو بے حساب نوازا جائے گا، ان کے اوپر رحمت اور کرم کی برکھا برسائی جائے گی۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جب فوائد و ثمرات بیان فرمائے تو کچھ فوائد تو وہ ہیں جن کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، یوم آخرت کے ساتھ ہے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ روزے کے کوئی جسمانی یا دنیاوی فوائد نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو، کیونکہ روزے میں تمہارے لیے صحت رکھی گئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے تمہارے جسم کی راحت کا سامان بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے المعدۃ بیت الداء والحمیۃ خیر الدواء، کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سب سے بہترین دوا ہے، اور یہ روزہ بھی ایک پرہیز ہے کہ جہاں انسان بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور اس پرہیز کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اوپر انعامات فرماتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے منظر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ آئیں گے، لیکن جب صبر کرنے والے روزہ دار آئیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا جو روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے، اور دوسرا کرم یہ ہوگا کہ فرشتے ایک ندا لگا رہے ہوں گے جو ان صابرین اور روزے داروں کے لیے ہوگی، کہ ان روزے داروں کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا، جو تم نے اللہ رب العزت کا حکم پورا کیا، فنعم عقبی الدار، اب یہ جو ہے وہ دار آخرت ہے، اس میں تمہارا کتنا بہترین ٹھکانہ ہے، اور تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ لیکن پھر اس کے آداب بھی بیان فرمائے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف 12-16 گھنٹے کی فاسٹنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے آداب بجا لاؤ، کہ روزے میں گالی گلوچ نہ ہو، ابیوز نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہ کہو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، روزے کے اندر پورے پیشنس اور صبر کا اظہار کرو، تم کبھی بھی اپنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، بلکہ روزے کے ان آداب کو بجا لاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ
ان यदअ طعامه وشرابه, کہ جو روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور کسی غلط بات پہ عمل کو نہ چھوڑے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں اپنا ایک خواب بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا, حضور کا دیدار مجھے نصیب ہوا. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ روزہ رکھوں تو اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اذا سمت فلیسم سمعک و بصرک و قلبک و کل عضو منک, کہ اے میرے غلام جب تو روزہ رکھے تو صرف تیرا منہ روزہ نہ رکھے, تیری سماعت بھی روزہ رکھے, تیری بصارت بھی روزہ رکھے, تیرے اعضاء اور جوارح بھی روزہ رکھیں اور تیرا ہر عضو روزے سے ہو جائے, تو پھر اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہوں گے. اسی لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب افطار کے وقت کچھ کھاتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں جو ہمیں سنائی تو نہیں دیتا لیکن ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ تمہارے لیے پیاس چلی گئی اور تمہاری رگیں جو ہیں وہ پھر سے تر ہو گئیں اور تمہارے لیے اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ثابت ہو گیا. فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیر مانگتے ہیں. پھر جہاں تک اس کے طبی اثرات کا تعلق ہے تو اس پہ بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے, کتابیں لکھی ہیں, اور اس کے طبی فوائد کو اب تو جرمن کے ڈاکٹرز نے جس طرح بیان کیا ہے کہ اس پہ پورے تھیسز لکھے گئے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ کینسر کی ڈیزیز کا علاج کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر جو فاسد مواد ہوتا ہے, جو فاسد خلیے اس میں بن جاتے ہیں, جو پوائزننگ اس میں چلی جاتی ہے کسی بھی طرح کی, وہ خود بخود اس سے جسم چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور خودکار طریقے سے بھوک اس کا اس طرح علاج کرتی ہے کہ اس کو بغیر کسی آپریشن کے خود بخود روزہ ہی اس کے لیے علاج بن جاتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن, فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی برتن بھرا ہوا اگر دیکھا ہو تو وہ بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ برا نہیں ہے. یعنی پیٹ کو یوں بھرنا, یوں کھانا کہ انسان جو ہے اس کے پیٹ میں اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے, یہ بیماریوں کا سبب ہے. اور پھر اس کے لیے روزے کو شفا قرار دیا. اکثر شیء لہو اثر و شفاء علی الانسان هو الصیام, کہ سب سے زیادہ وہ شے جو انسان کے اوپر شفا کے اندر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کا روزہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا. اور اس اعتبار سے بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی بہت بڑے صوفی بزرگ بھی گزرے ہیں, فقیہ بھی ہیں, آپ نے انواع الصیام کے حوالے سے بڑے خوبصورت جملے اپنی کتاب میں لکھے. فرماتے ہیں کان السلف الصالح یجتہدون فی اتمام العمل و اتقانہ ثم یہتمون بعد ذلک بقبولہ, کہ ہمارے سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ پہلے عمل کی قبولیت میں غور نہیں کرتے تھے کہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, بلکہ وہ محنت کرتے تھے کہ ہم اس عمل کو آداب کے ساتھ پورا کریں, ہم اپنی طرف سے اس میں پختگی اور اتقان پیدا کریں, ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے, اس کے آداب بجا لانے میں ہم سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو جائیں. تو سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ عمل میں اتقان اور اس کے آداب پہ غور و فکر کرتے تھے, قبولیت کو اللہ کے سپرد کرتے تھے اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے. یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ, کہ وہ ہر عمل کو جب کرتے تھے تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا, ہم اس کے آداب کو بجا لانے کی کوشش کریں. کان ابن عمر یصوم
ولا یفطر الا مع المساکین. اور پھر سلف صالحین کا عمل لکھتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ روزہ رکھتے اور ہر روز مسکینوں کے ساتھ افطار فرمایا کرتے، یعنی جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ ہی خاتمہ عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی مجھے ان کے ساتھ جمع فرما. تو امت کے مساکین اور غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. لہٰذا رمضان المبارک میں ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو روزے کی خوشیوں اور عبادات میں شریک کرنے کا اہتمام کریں. الحمدللہ بیرا شریف میں حضور غریب نواز نے ایک کافی سالوں سے یہ اہتمام کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اجتماعی افطار کا دسترخوان سجتا ہے، جس کے اوپر جو ہے سارے لوگ مل بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں کہ ہر روز تلاوت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول کا اہتمام ہوتا ہے، پھر اجتماعی افطار کا ایک مائدۃ الرحمن یہاں پہ بچتا ہے جس پہ لوگوں کو افطار پیش کیا جاتا ہے. تو اس عمل میں شریک ہونے کی بھی ہمیں دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے کہ ہم اس خیر کے عمل میں شریک ہوں، تاکہ یہ جو دسترخوان بیرا شریف میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بچتا ہے اس میں ہمارا ثواب جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے. تو اس کی بھی ہم آپ کو ترغیب اور دعوت دیتے ہیں کہ بیرا شریف کے اس افطار کا جو ایک پورا سلسلہ ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اپنے لیے توشہ آخرت کو جمع کریں. آخر میں ایک دو احادیث پاک مزید عرض کرتا ہوں. حضرت علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شہر القوہ، کہ رمضان قوت کا مہینہ ہے. ولیس الشدید بسرعہ، اور شدید وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ لے. ولیکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا قوت والا وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہو، جسے اللہ رب العزت نے اپنے نفس کے اوپر یہ کنٹرول عطا کیا ہو کہ وہ اپنے ضبط نفس سے کام لے سکے. اور روزہ انسان کے اندر ضبط نفس کی یہ خوبی پیدا کرتا ہے. وَمَنْ صَامَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَصَوْمُهُ عَادَةٌ. اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس نے کھانے پینے سے صرف رکا رہا روزے میں تو اس کا روزہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. وَمَنْ صَامَ عَنِ الرِّبَا وَالْحَرَامِ، اور جس نے سود اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا. وَأَفْطَرَ عَلَى الْحَلَالِ وَالطَّعَامِ، اور اس نے حلال اور طیب چیزوں پہ روزہ افطار کیا. فَصَوْمُهُ عِبَادَةٌ، تو اس کا روزہ عبادت بن جاتا ہے. وَمَنْ صَامَ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْعِصْيَانِ وَأَفْطَرَ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، اور جس نے گناہوں سے اور نافرمانی سے روزہ رکھا، یعنی ان سے وہ بچا رہا، اور پھر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے اس نے اپنے روزے کو افطار کیا. فَصَوْمُهُ رِضَا، تو اس کا روزہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وَمَنْ صَامَ عَنِ الْقَبَائِحِ وَأَفْطَرَ عَلَى التَّوْبَةِ الْعَلَّامِ الْغُيُوبِ فَإِنَّهُ صَائِمٌ تَقِيٌّ، اور جس نے کبھی چیزوں سے بچ کے روزہ رکھا، یعنی صرف بھوک پیاس ہی برداشت نہیں کی بلکہ ہر ناپسندیدہ چیز سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے اس وقت کی حفاظت کی اور اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، ذکر اذکار کا اہتمام کیا، حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہا، اپنے روزے کے ایک ایک منٹ کی حفاظت کر کے اس روزے کو اس نے پایا تکمیل تک پہنچایا. فَإِنَّهُ صَائِمٌ تَقِيٌّ، تو وہ ایسا روزے دار ہے جو متقی بھی ہے، جو پرہیزگار بھی ہے. وَمَنْ صَامَ عَنِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَأَفْطَرَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور جس نے غیبت سے، چغل خوری سے اور بہتان تراشی سے بچ کے روزہ رکھا اور تلاوت قرآن سے افطار کیا. فَهُوَ صَائِمٌ رَشِيدٌ، وہ ایسا روزے دار ہے جسے اللہ نے اپنی جناب سے رہنمائی عطا فرمائی اور جس کے اوپر اللہ نے خود مہربانی فرمائی ہے. وَمَنْ صَامَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْطَرَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَهُوَ صَائِمٌ سَعِيدٌ، اور جس نے منکرات سے بچ کے روزہ رکھا اور فطرت اسلام پہ اسے افطار کیا تو وہ سعادت مند ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے روزے کی کیفیتوں اور انواع کو بیان کیا. حضرات محترم آئیے یہ دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، ہمیں اس کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحر و افطار میں، تراویح میں، اوابین میں، دیگر جو نوافل تہجد کے یہاں دربار شریف میں پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ دربار عالیہ امیر السالکین میں 3 ختم قرآن پاک مکمل ہوتے ہیں، بلکہ 4 مکمل ہوتے ہیں۔ 1 ختم قرآن پاک تہجد میں، 1 ختم قرآن پاک تراویح میں، 1 ختم قرآن پاک اوابین میں، اور 4تھا ختم قرآن پاک آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ہر رات میں 6 پارے پڑھ کے 5 طاق راتوں میں وہ 4تھا ختم قرآن یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام معمولات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آستان عظمت نشان کی ان رونقوں کو اسی طرح آباد و شاد رکھے، اور اللہ کریم یہاں سے جو فیض جاری ہے اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔